ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ کائنات میں ایک عظیم معجزاتی سفر، اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عام طور پر تین قسم کے واقعات بیک گراؤنڈ کے طور پر جانے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ایک ایسا عظیم سفر معراج ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پہلے بھی کسی نے یہ سفر نہ کیا، اور آج تک ان کے بعد بھی کسی نے نہیں کیا، اور قیامت تک کوئی ایسا سفر نہیں کر سکے گا۔ یہ سفر معراج ایک عظیم معجزہ ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس میں پہلا واقعہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رفیقہ حیات جسے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی رفیق حیات تھی کہ آپ خود اس کی تعریف فرماتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایسی رفیق حیات تھی جو سب سے پہلے اسلام لانے والی بھی تھی، مکہ کی عظیم تاجرہ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی ساتھی تھی کہ جس وقت لوگوں نے جھٹلایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر غم و حزن کی اور حزن و ملال کی ایک کیفیت تھی۔ سفر معراج کا پس منظر میں پہلا واقعہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اندوہناک واقعہ جس نے حزن و ملال میں مبتلا کیا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اور کفالت کا حق ادا کیا، جنہیں محسن اسلام کہا جاتا ہے، جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم چچا جنہوں نے 8 سال کی عمر سے لے کر کے اب تک، یعنی اعلان نبوت تک، اور اعلان نبوت سے لے کر اب تک رسول کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا، آپ کی حفاظت فرمائی، ان کا وصال ہو گیا۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ایک بوجھ، غم و حزن کی کیفیت، ایک ملال کی کیفیت۔ ایسے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو مکہ کے ماحول سے باہر نکل کر تھوڑا دعوت اسلام کا نور بکھیرتے ہیں۔ تیسرا واقعہ پھر یہ رونما ہوا کہ آپ طائف تشریف لے گئے، لیکن طائف والوں نے جو سلوک کیا، رحمت عالم علیہ السلام نے ان کی خیر خواہی چاہی، ان کی دنیا آخرت سنوارنے کی انہیں دعوت دی، لیکن وہ تھے کہ مخالف ہو گئے، پتھر لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لہو لوہان کر دیا۔ ایسے میں جس وقت آپ کی رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، دوسرا واقعہ آپ کے عظیم چچا جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے، رسول کریم علیہ السلام کے دل کی وہ کیفیت کہ آپ نے اس کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال قرار دیا۔ گویا پھر جس وقت غم کے سال میں 2 واقعات کے بعد مکہ کے ماحول سے نکلے، طائف تشریف لے گئے، لیکن طائف والوں کا بھی جو بہیمانہ انسانیت سوچ سلوک
ایسے میں قلب اطہر کی کیفیات، رب ذوالجلال نے کہا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ حزن و ملال میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ آپ تو رب کے بھی محبوب ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں جو کائنات میں نہ پہلوں کو ملا ہے نہ بعد والوں کو ملے گا۔ وہ اعجاز اور وہ معجزہ آپ کی خصوصیت ہوگی، اور وہ معجزہ معراج تھا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن نے ذکر کیا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لاتے ہیں۔ مسجد اقصی سے آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا سے دنا فتدلی اور کعبہ قوسین کی بہاریں ملاحظہ کر کے واپس تشریف لاتے ہیں۔ بریف ہسٹری آف دا ٹائم کا رائٹر تو لکھتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے شب معراج کائنات کو مسخر کیا۔ گویا سفر معراج کے پس منظر میں یہ 3 واقعات جانے جا سکتے ہیں: خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال، جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، اور طائف والوں کا سلوک۔ گویا غم کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک خوشی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اطمینان کا ایک اہتمام فرمایا، اور معجزہ معراج سے سرفراز فرما دیا۔ اللہ معراج کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।